کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. ایسے ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بنگال میں سب صحیح جا رہا ہے بھائی؟ ڈھاکہ میں الحمدللہ. وہ تو سیلاب ہوا تھا، وہ جو انڈیا والے دشمنی کر کے اس کا جو پانی کا دروازہ ہوتے ہیں وہ گیٹ اس کو کھول دیا تھا. اچھا. تو یہاں بہت پریشانی ہوا تھا. الحمدللہ سب ہم قوم میں جتنے لوگ ہیں، اسٹوڈینٹ وغیرہ، جتنے طالب العلم، ہم سب مل کے اس کو ایسے الحمدللہ مقابلہ کیا کہ ہم میں مضبوطی اور زیادہ بڑھ گیا الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں ٹھیک. دشمن کا جو مقصد تھا وہ برباد ہو گیا وہ الحمدللہ. انڈیا سے صاحب کی دوستی ہے نا؟ انڈیا اور بنگلہ دیش میں اتنی دشمنی تو نہیں ہے. نہ آپ دشمنی ہے. وہ جو شیخ حسینہ تھا، آپ شاید آپ نے چل اب کوئی دینی بات کرے. شیخ حسینہ کو گولی مارے، آپ بتائیں، حکم کریں. وہ بھاگے، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا وہ انڈیا میں. انڈیا میں ابھی؟ اچھا. ہاں ابھی آ جائے گی وہ پھر وزیر اعظم بنے گی 10 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد. نہیں وہ بن جائے گی. پہلے بھی چھوڑ کے گئی تھی. پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی جو بیانات ہے وہ کچھ چاند مہینہ سے سن رہا ہوں. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ جب روتے ہیں سبحان اللہ تو دل میں رونا شروع ہو جاتی ہے میرے. تو آپ صحیح، جزاک اللہ خیرن، آپ تو روتے ہیں اللہ آپ کو سلامتی دے. اہل بیت کی عزت کے لیے. تو میرا کچھ سوال تھا. پہلے جو سوال تھا وہ بھائی جو سوال کیا آپ نے جواب دیا، اس میں آیا بہت سے حصہ آ گیا وہ تکیہ کے بارے میں. جو ہمارے بنگلہ دیش میں جو شیعہ بھائی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، یہ بہت اچھا سلوک، اچھا معاملہ ہے. تو یہاں بھی کہ تکیہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے وغیرہ؟ یہ ابھی وہ آپ دیکھ لیں بھائی، اگر آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے نا کہ لوگ بلا وجہ آپ کو تنگ کریں گے، کوئی مارے گا، تو حق بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بلا وجہ. آپ دیکھیں، اگر آپ فرض کریں آپ ایسے محلے میں رہتے ہیں، آپ سچی بات کہیں نا، تو وہاں پہ کچھ بیوقوف جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کو ماریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں یا بہت سارے ملکوں میں شیعہ بہت جاہل ہوتے ہیں. ہمیں شیعوں سے تقیہ کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ شیعوں سے تقیہ کرتے ہیں کیونکہ ایسے جاہل لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا شیعہ نہیں ہوتے یا مخالفین ہوتے ہیں. تو آپ وہ سچویشن دیکھ لیں نا. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو مارے گا یا کوئی آپ کو بے عزت کرے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کو مارے گا تو نہیں لیکن آپ کو ڈانٹ پڑے گی، آپ کو گالی دیں گے لوگ، آپ پہ ہنسیں گے، آپ کی بے عزتی ہوگی، تو بالکل آپ وہاں پہ تقیہ کر لیں. ٹھیک ہے؟ یا آپ کے مال کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ تقیہ کر لیں. جی جاننے کی اور بات یہ ہے کہ کچھ عمل شیعوں کی ایسی ہے جن میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی پوری بات. جیسے اس میں آپ نے کہا ماتم کرنا وغیرہ، یہ تو جو یہود نصارہ وغیرہ ہے تو وہ دیکھ کے یہ بولتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہے، کہ وہ اپنی بدن کو کاٹتا ہے اور رونا جاری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ قرآن و سنہ میں یہود و موجود نصارہ، ہے؟ آپ یہود و نصارہ سے میں نے نہیں سنا کہ یہ کہتے ہو. میں تو یہود و نصارہ کے درمیان رہتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سنا. ادھر بنگال میں یہود و نصارہ بہت ہیں. نہیں، میرے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں وغیرہ تو وہ ہمارے بدن وہ ایسے جھوٹ کہتے ہیں، ایسے جھوٹ کہتے ہیں. یہود و نصارہ خود کرتے ہیں. نصارہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، وہ توبہ ان کے زنجیر زنی بہت سخت ہے. جو نصارہ کرتے ہیں نا، وہ زنجیر کرتے ہیں، ایسے مارتے ہیں کہ گوشت کے ٹکڑے کٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ہاں، ٹکڑے ہوا میں بکھر جاتے ہیں، ایسے مارتے ہیں. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہود و نصارہ برا کہتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا بھائی. اگر کوئی کہتا ہے، اگر کوئی کسی کو ایسا واسطہ ہے کہ یہود نصارہ پکڑ کے اس کو مذاق اڑائیں گے یا برا کہیں گے، بھائی ٹھیک ہے نا، ایسی جگہ پہ ہے تو نہ کرے. وہ ہمارے ہاں تو نہیں اس طرح یہ کرنا. یہ قرآن و سنہ میں موجود ہے یہ ماتم وغیرہ؟ ماتم موجود ہے، اس کا کوئی خاص شکل نہیں ہے. دیکھیں، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. یہ حب اہل بیت علیہ السلام یہ قرآن و سنت میں موجود ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہونا اور بے قراری کا اظہار کرنا، بے چینی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے.
اب بے چینی کا اظہار کبھی سینہ زنی سے ہوتا ہے، کبھی صورت زنی سے ہوتا ہے، کبھی سر زنی سے ہوتا ہے، کبھی زنجیر زنی سے ہوتا ہے، کبھی کوئی مٹکا اٹھا کے سر پہ مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بے چینی ہو جائے، یعنی جتنا آپ کا حب، آپ کی محبت بڑھ جائے، عشق بڑھ جائے، تو پھر آل محمد علیہ السلام کے مصائب غیر قابل برداشت ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی مصیبت جب غیر قابل برداشت ہوتی ہے نا، اب وہ خالص عشق کا نام ہے. وہ اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے. عشق کس چیز کا نام ہے؟ جنون کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عشق کا، محبت کا. وہ جو آپ کہتے ہو نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ جس کے کلیجے میں درد ہے، غم ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کا اگر عزیز نہیں مرا، ایک شخص کا عزیز مرا ہے، آپ اس کے غم کو احساس تو نہیں کر سکتے. آپ کو تو نہیں معلوم اس کا غم کتنا عظیم ہے. وہ چیخ رہا ہے، وہ اپنے صورت پہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے، یہ بیوقوف ہے. نہیں، وہ آپ بیوقوف ہے، آپ احمق ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ اس کا عزیز مرا ہے، اسی لیے وہ چیخ رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے صورت پہ مار رہا ہے، اپنے سینے پہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ غم بڑھ جائے، یہ غم اگر انسان کا بہت ہی عظیم عزیز جو بہت ہی پیارا ہے، وہ اس پہ ظلم بھی عظیم ہوا ہو، تو پھر وہ اس کا اظہار غم بھی بہت شدید ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو دین پر نہیں چلتے، مگر وہ جو ماتم کے وقت آتے ہیں یا ہمارے کوئی ایسا ٹھیک ہے نا. جلسہ وہ ہوتا ہے دیکھیں اگر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں مسلمان بہت سارے ہیں، روزے نماز نہیں پڑھتے ہیں سارا سال لیکن رمضان میں روزے رکھیں گے. وہ روزہ غلط ہے بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں کہ روزہ نہیں غلط ہے؟ نہیں کہیں گے نا. روزے تو نہیں کہیں گے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے بھائی سارا سال، تم کہا ابھی روزہ نہ رکھو، یہ تو نہیں کہیں گے نا. دیکھیں اگر وہ دوسرے گناہ کرتے ہیں، مثلا بعض لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، فرض کریں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد سے باہر جا کے رشوت بھی لیتے ہیں. مسجد سے جب باہر ہوتے ہیں نا، رشوت بھی لیتے ہیں، نامحرم کی طرف بھی دیکھتے ہیں، نامحرم کے ساتھ مثلا تعلقات بھی رکھتے ہیں. آپ مسجد بند کریں بھائی، نماز بند کریں بھائی. ہو سکتا ہے بھائی نماز نہ پڑھیں کیونکہ نہیں بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ غلط کام کرتے ہیں، پر ہم مسجد نہیں جائیں گے، مسجد کو ختم کریں. یہ تو بیوقوفانہ بات ہے. بلا شک بلا رائے بعض ایسے لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں اور ماتم کے علاوہ پورے سال وہ گناہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پورے سال گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا تعلق ہے؟ ماتم بری چیز تو نہیں بنتی اس سے. اس کا مطلب یہ تو نا ماتم برا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ پورے سال گناہ کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اس میں رمضان کا ہے تو قصور ہے، رمضان کا قصور ہے. تو میرا سوال ایسا نہیں تھا، مگر آ گیا ایک ہاں سوال. تو ہم تو سمجھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ دین سے خارج ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو اہل السنہ والجماعہ کی اسلاف ہے ان کی بھی یہی رائے ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ چاہے سیام رکھے، زکوٰۃ دے، وہ اسلام سے خارج ہے. تو نماز ہم کا تو اگر کہتے ہیں کہ منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے. نماز کا اگر منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے. نماز کا اگر منکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ گناہ کار ہے، بہت بڑا گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا گناہ کار ہے، آپ کے لیکن کافر نہیں. شیعہ مذہب کی کافر نہیں. چلیں کیا بھائی، رائے ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر ہماری دے بنگالی بھائی. تو ایک مچھلی سوال کا سالن ایک بنا دیں لاسٹ آپ چاول کے ساتھ، مزے کریں. کیا خیال ہے؟ ایک سوال لاسٹ ایک سوال اللہ سوال ایک لاسٹ لاسٹ. چلیں بھائی وہ جی. ہماری بیماری ہے، وہ جنت کی بہت تکلیف پہنچتے ہیں، ہم درد میں رہتے ہیں وغیرہ. تو اس سے بچنے کے لیے کیا عمل بتائیں گے آپ؟ وہ عمل جو ہے نا اس کو انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھ لے، وہ جنات وغیرہ اس کے اللہ